دوستوں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی ہیئرنگ جاری ہے۔ یہ ایک پنڈورا باکس ہے۔ ابھی تو عدالت نے صرف عمران خان سے 3 سال کے جو ان کو تحائف ملے تھے اس کی تفصیلات مانگی ہیں، مگر یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ گھڑی، ایک ایسی گھڑی جو سعودی ولی عہد نے تحفے میں دی اور وہ اوپن مارکیٹ میں بیچی گئی، جس کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی بھی بہت ہوئی اور سعودی عرب بھی ناراض ہوا۔ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ گھڑی کہاں بنی، کیسے بنی اور کس نے خریدی۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں، گراف ایک کمپنی ہے سوئٹزرلینڈ کی جو صرف ایکسکلوسیو پروڈکٹس بناتی ہے، ہیرے، جواہرات، گھڑیاں، قلم، زیورات۔ یہ صرف شاہی خانوادوں کے لیے ہوتے ہیں یا حکمرانوں کے لیے۔ 2018 میں جب عمران خان سعودی عرب کے دورے پر گئے تو ایم بی ایس نے یعنی محمد بن سلمان نے ان کو کچھ تحفے دیے، جس میں یہ گھڑی بھی شامل تھی۔ یہ گھڑی جو ہے ایکسکلوسیو سے 2 بنی ہے، ایک ایم بی ایس کے پاس ہے، دوسری عمران خان کے پاس۔ گھڑی، کفلنگز، پین، انگوٹھی۔ اچھا، عمومی طور پہ ہوتا ہے یہ کہ جو سربراہان مملکت کو تحفے ملتے ہیں، بیوروکریٹس کو تحفے ملتے ہیں، یہ وزیر اعظم ہاؤس یا پریزیڈنٹ ہاؤس یا شاہی محلات میں ایک میوزیم بنا دیا جاتا ہے، اس میں رکھ دیے جاتے ہیں اور یہ قومی اثاثہ ہوتے ہیں، کسی کی ملکیت نہیں ہوتے۔ لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیں، ایسے ہی تحفے وائٹ ہاؤس میں بھی جمع ہیں، بکنگم پیلس میں بھی جمع ہیں، حتیٰ کہ انڈیا میں بھی ایسے تحائف جو ہے وہ استعمال میں نہیں لائے جاتے بلکہ رکھے جاتے ہیں۔ بہرحال، پہلے پاکستان میں یہ رواج تھا کہ 20% دے کر آپ یہ تحفے حاصل کر لیں، مگر اب 50% دینا پڑتے ہیں۔ توشہ خانہ کیا ہے؟ توشہ خانہ یہ ہے جناب کہ مغلوں کے دور میں توشہ خانہ ہوا کرتا تھا تحائف کے لیے، اور اس کے بعد جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تو یہ انگریزوں کے پاس آ گیا۔ انگریزوں سے پھر اس کے بعد یہ وائسرائے جو آئے، وائسرائے ان کے پاس یہ ہوا کرتا تھا، توشہ خانہ ہی کہلاتا تھا۔ اس کے بعد دنیا نے تو اسے چھوڑ دیا، مگر پاکستان میں یہ توشہ خانہ کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں، توشہ خانہ نے جو اندازہ لگایا اس گھڑی کا تخمینہ، وہ تھا جناب 8.5 کروڑ روپے۔ ایم بی ایس نے جو تحفہ دیا تھا گھڑی کا، اور کفلنگز کی قیمت تھی 56,70,000، پین کی قیمت تھی 15 لاکھ، انگوٹھی کی قیمت تھی 87,50,000۔ گویا تقریباً یہ 10 کروڑ 92 لاکھ کے تحائف تھے۔ اب اس میں ہوا کیا کہ 50% عمران خان صاحب نے 50% جمع کرائی رقم، اور وہ رقم جمع کرا کے یہ تحفے حاصل کر لیے۔ چلے ٹھیک ہے جی، گھڑی لے لی آپ نے، اب بیچنا وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن ابھی ہم آپ کو ایک لیگل چیز بتائیں جو کہ ابھی توشہ خانہ کیس میں پھنسے گی۔ عمران خان صاحب نے 50% جو رقم جمع کی وہ نہ ہی ٹیکس ریٹرنز میں جمع کی گئی ہے اور نہ ہی ان کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوئی ہے۔ یہاں عمران خان پھنسیں گے کہ وہ رقم کہاں سے ادا کی گئی۔ ظاہر ہے کہ کوئی قانونی طریقہ تو نظر نہیں آتا، ان کے اکاؤنٹ سے تو گئی نہیں ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ چند مہینے پہلے وہ جو گھڑی تھی، ہم آپ کو بتا چکے ہیں وہ ایکسکلوسیو گھڑیاں ہیں، صرف 2 ہیں دنیا میں، ایک ایم بی ایس کے ہاتھ میں تھی اور دوسری انہوں نے تحفہ دیا تھا عمران خان کو۔ یہ گھڑی اسکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہی ہے۔ یہ چند مہینے پہلے جناب یہ دبئی کی مارکیٹ میں فور سیل بکنے کے لیے آئی۔ اچھا، ایسی پروڈکٹ جو ظاہر ہے کہ ایکسکلوسیو بنی ہوں، دنیا میں ہو ہی نہیں، فوری طور پر پہچان میں آ جاتی ہیں۔ جو لوگ ہوتے ہیں نوادرات میں ڈیل کرتے ہیں، ایکسپرٹ ہوتے ہیں، تو یہ جب یہ ان کے اس میں آئی تو انہوں نے فوراً دبئی میں جو گراف کا آفس ہے، گراف سوئٹزرلینڈ کی کمپنی ہے، دبئی میں جو آفس ہے انہوں نے ہیڈ کوارٹر رابطہ کیا۔ ہیڈ کوارٹر نے رابطہ کیا ایم بی ایس کے سیکرٹری سے۔ جب ایم بی ایس کو یہ بات پتہ چلی تو ہی واز شاکڈ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی تحفہ دیا جائے اور اس کو اوپن مارکیٹ میں اس طرح بیچ۔ شاہی خاندان تو اس کو بڑی تذلیل سمجھتے ہیں، بہت چھوٹی حرکت سمجھتے ہیں، تو دونوں ملکوں کے تعلقات میں بھی دراڑ پڑی۔ یہ جو ہم خبریں سنتے تھے، یہ دراڑ کی اصل وجہ یہ تھی، ورنہ ایم بی ایس نے تو بہت اچھی طرح ویلکم کہا تھا عمران خان کو۔ بہرحال جناب، اس کے بعد ہوا یہ کہ ایم بی ایس نے کہا کہ یہ گھڑی خرید لو، کیونکہ ظاہر ہے کہ اوپن مارکیٹ میں یہ نہیں بیچی جا سکتی، اس ایم بی ایس کے نام کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے۔
وہ گھڑی خریدی گئی ہے 14 کروڑ روپے میں. تو سرکاری خزانے کا توشہ خانے کا تخمینہ کیا تھا جناب؟ 8.5 کروڑ. اوپن مارکیٹ میں کتنی قیمت ہے جی اس کی؟ 14 کروڑ. یہ ایک مسئلہ قانونی طور پہ پھنسے گا. اچھا، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے بھٹو صاحب نے اپنی کتاب اف آئی ایم اسیسینیٹڈ میں لکھا ہے کہ جب شاہ خالد دورے پہ آئے تھے پاکستان تو انہوں نے ایک رولز رائس گاڑی، دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی، وہ انہوں نے دی تھی تحفے میں، اور یہ کہہ کے دی تھی بھٹو صاحب کو کہ یہ ذاتی تحفہ ہے. مگر بھٹو صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے وہ ذاتی تحفہ بھی سرکاری توشہ خانے میں جمع کروا دیا، اور وہ سرکاری طور پہ ہی رہی. جب بے نظیر کی حکومت آئی تو بے نظیر نے وہی کار استعمال کی، سرکاری کار تھی. جب لیڈی ڈیانا پاکستان آئیں، جب محمد علی قلعے باکسر پاکستان آئے تو وہی گاڑی استعمال کی گئی. تو بھٹو صاحب کے دور تک تو یہ ہے. اس کے بعد یہ تبدیل ہوا اور یہ 20% پہ جناب اٹھا لیتے تھے، اور اب 50% ہو گیا. لیکن یہ معاملہ صرف عمران خان کے اساسوں، عمران خان کو دیے جانے والے تحائف تک نہیں رکے گا. آپ میری بات یاد رکھیں، اس میں پی پی کا دور، اس میں نواز شریف کا دور، یہ پچھلے سارے دور آئیں گے اور سب ایک پنڈورا باکس کھلے گا. کس کس نے کتنی ارزاں قیمتوں پر تحائف کو خریدا. لیکن بہرحال عمران خان سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی ہے، تحفے خریدنا ایک الگ چیز ہے، لیکن تحفے بیچ دینا یہ تو بڑی غیر اخلاقی، غیر سفارتی، اب میں اس کو کیا کہوں، یہ تو بہت گھٹیا حرکت ہے. تو دیکھیں، ابھی تو عمران خان پھنس رہے ہیں اور باقی سب بھی پھنسیں گے. توشہ خانہ کیس چل رہا ہے، لیکن سعودی عرب سے جو تعلقات میں دراڑ پڑی ہے اس واقعے پہ، وہ واقعی افسوسناک ہے. بہت چھوٹی حرکت تھی. تو ہم نے آپ کو بتائی یہ ساری صورتحال کہ گراف کمپنی کیا ہے، کیسے گھڑی بیچی گئی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں. معصوم رضوی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.